آمنہ خاتون فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہے میں نے جھانک کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں، سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم کر میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا چاہا، دیکھتی کیا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرماتے ہیں او میری امی جان، او عرب و عجم کے لوگوں، نجومیوں کو بلایا کہ بتاؤ آج رات میں کیا خاص واقعہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے میرے محل میں زلزلہ آیا۔ بے شمار نجومی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ عرب کے اندر ایک یتیم پیدا ہوا ہے، بے شمار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور اصل مقصد یہ ہے اب آ گئے غربا کے حقوق کے پاسباں، یتیموں کے والی آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، کمزوروں کے ماوا آ گئے، ضعیفوں کے سہارے آ گئے۔ آج کے بعد بادشاہت نہیں چلے گی، آج کے بعد محلوں میں رہ کر سجدے کرانے والے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہوئی مزقناہم کل ممزق، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ بادشاہوں کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، کالی کملی والے کے دنیا میں قدم رکھتے۔ ملک فارس کے اندر ہزاروں سال سے جو آگ روشن ہے اسی رات میں خود بخود بجھ گئی، جستجو میں ہے تلاش کرتے پھرتے ہیں اس کا سبب کیا بنا۔ پتا چلا وہ آگ کی پوجا کرنے والوں آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی، ہزاروں سال سے جلنے والی آگ خود بخود بند ہو گئی۔ دریا خشک ہو گیا، جس پانی کی حضور کے زمانے سے پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، پانی کی عبادت نہیں ہوگی، آگ کی عبادت نہیں ہوگی، بادشاہوں کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ قطعاً نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ دماغ کے مارے ہوئے لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتے۔ اب مثال کے طور پر چولہے میں آگ جلاؤ، ایک خدا پیدا ہو گیا، دوسرے خدا کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دو، اوپر والے کو جوش آ گیا تو نیچے والے خدا کا بیڑا غرق۔ کوئی پانی کو خدا، کوئی آگ کو خدا، کوئی بادشاہ کو خدا، کوئی لکڑی کو خدا، کوئی پیپل اور بڑ کو خدا مانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ثابت ہو گیا کہ اب یہ تگ و دو نہیں چلے گی، یہ سارے معاملات ختم ہیں۔ مائی حلیمہ کہتی ہے مجھے لوگوں نے بچہ نہ دیا، میرے پاس اپنا بچہ تھا، لوگ سمجھتے تھے اپنے بچے کو کھلاوے پلاوے گی، ہمارے والے کو بھوکا مارے گی۔ بالآخر آمنہ کے در پہ آئی اور کہنے لگی آمنہ اپنے یتیم کی زیارت تو کرا دے۔ لکھا سید آمنہ خاتون نے جب سفید چادر اپنے ہاتھ سے اٹھائی، چاند جیسی صورت نظر آئی، حلیمہ کی آنکھیں چندیا آ گئی، کہنے لگی مجھے اپنی کبریا کی قسم میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ دیکھا نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے، آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں بال بچوں کو دیکھا مگر اتنا جمیل کوئی نہیں۔ آواز آتی ہے جبریل کہتے ہیں او آمنہ او حلیمہ تم تو عرب میں رہتی ہو، مکے کے علاقے کو جانتی ہو، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال کو دیکھتا ہوں، جنوب کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں نے ساری دنیا کی گردش کی ہے۔ آفاق گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری،
میں نے سارے جہان کا چکر لگا لیا اور جبریل کہتے رب اکبر کی قسم میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا کوئی نہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسا حسین کوئی پیدا کیا ہو. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. فرمایا میرے پاس بھی اب ایسا حسین کوئی نہیں. جس سانچے میں نے کالی کملی والے کی صورت کو ڈالا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا. کیا ٹھکانہ حسن و جمال کا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم. آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے. صرف مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی. سید آمنہ خاتون نے تار لیا بھانپ لیا دیکھ لیا سمجھ لیا. حضور کو پیار سے گود میں لیتی ہے پیشانی پہ بوسہ دے کر اٹھاتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے او حلیمہ میری ایک بات سنتی جا کہیں میرے در یتیم کی محبت میں آ کر جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ رکھنا. میرے بچے کی وجہ سے کہیں تیرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. ہر عورت نے اس لیے بچہ نہیں دیا کہ میرے بچے کی طرف سے بے پرواہی ہوگی لیکن پیغمبر آخر الزماں کی والدہ ہے نا. اور حلیمہ بھی لے کے چلی ہیں. ابھی سے دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ آ گئے شان والے عظمت والے. حلیمہ نے گود میں لے لیا. خامن آگے بیٹھا ہے پیچھے بیٹھ کر کے چانے لگی. پتا چلا کہ عرب میں دستور تھا عورت پیچھے بیٹھا کرتی تھی مرد آگے سواری پہ بیٹھا کرتے تھے. ہمارے پاکستان کا دستور کچھ اور ہے. تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں. ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں عورتیں اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گاتی چلتی ہے مرد بڑوے نیچے تالیاں بجاتے چلتے ہیں. الٹا دستور جو عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں تھا. حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے. حلیمہ کا خامن سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہے. اٹھاتے ہیں اونٹنی کو اٹھتی نہیں چلاتے ہیں چلتی نہیں. اللہ میاں نے اونٹنی کو القا کر دیا خبردار میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے. میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے. بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. پیغمبر کی عمر شریف 3 دن کی ہے. اس دن اگر کسی نے پیٹھ کر دی تو اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی. اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی وہ کیسے کام چلے گا. جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالآخر بات یہاں لے آتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا ہے. قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. غزوہ خندق ہے چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی. دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں روٹی نہیں بھوک بڑی بے تحاشا ہے. پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے
جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے. حالت یہ ہے صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو. قالوا هذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے, کچھ کچا ہونے کے, صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا, مضبوط ایمان بنتا چلا گیا. اس پریشانی کے عالم میں بھی قطن نہیں گھبرائے. بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں, صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں, 10,000 روپے ہم سے لے لیں, 10,000 روپے ہم سے لے لیں. ان کے پاس روٹی نہیں, ریشن نہیں, اسلحہ نہیں, پانی نہیں, ضرورت ہے پیسے کی. مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے, پیاسی ہے, درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں. 3 دن گزر گئے, مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایسے وقت میں جبکہ ضرورت تھی, کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ. اور لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. ہم نہ ہوئے اس وقت, ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح. کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے؟ کیا شیخ الہند کی قبر سے پوچھو, مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو, مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو, رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو, لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑے گی. نعرہ تکبیر, اس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں. ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے, ملک تھا ہندوستان. ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا, بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا. مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا. اور وہ مولانا کو قطن نہیں جانتا. فرمایا کہ اب چلے جائے, آپ وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ گیا, بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے, مشرع ہے, بزرگ معلوم ہوتا ہے, نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا. واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں. اٹھ کھڑا ہوا, قدموں پہ گر پڑا, پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے؟ حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا. ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنے دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا, بچی کو لایا, اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں, دیر نہ کرو کلمہ پڑھاؤ. جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے, خود نبی کا کیا حال ہوگا. اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ پہ مسلمان بن گیا. علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ لیا, ہندو ٹکٹ دینے والا تھا, ادھر ٹکٹ دیا, پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں.
پوچھا کیوں، کیا بات؟ کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہیں، اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی۔ کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیں۔ حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، برق رفتار بن گئی۔ دو دن ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی، وہ آواز دے کر کہتی او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، مجھے مبارکباد دے دو، میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا۔ گھر میں لے جاتی ہے، کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، اپنے معصوم کو پلاؤں گی۔ ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں سحر ہوئی، جہاں گزر گئے، جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی۔ قحط کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ معجزات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ غنی، حلیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا۔ دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو، چہرے انور کو پاک رکھا۔ چند دن کی عمر ہے، تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا، دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی عورت آئی، کمزور ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، ضعیف ناتواں ہے، عرض کرنے لگی میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ سے اب جوانی جتنی نیکیاں کمائی نہیں جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کماؤں، کیوں؟ آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا سے آخر میں نے رخصت ہونا ہے۔ فرمایا بوڑھی مائی تیرے دل کی تمنا تیری